अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 20वें पारे का आगाज़ करेंगे। उससे पहले इट्स जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर वुमेन एंड आई होप इंशाल्लाह ब्रदर्स इसकी रिस्पेक्ट करते होंगे। आज हम आगाज़ करेंगे सूरत अल कसस से, तो उससे पहले हम दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। आज हम देखते हैं कि सूरत अल कसस में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या सबक देंगे, हमें से क्या सीखना है, और हम कोशिश करेंगे वही बात हम हर दफ़ा दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसमें इस सूरत में आप देखेंगे कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या पढ़ेंगे। जैसे आप ये समझ लीजिए कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की सीरा पढ़ रहे हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पढ़ते हैं कि मक्की दौर कैसा था, फिर मक्का से हिजरत करके मदीना आए, फिर मदीना में क्या हुआ, कैसे आखिर वक्त तक। इसी तरह से ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत डिटेल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम बार-बार जो अंबिया हैं, उनके जो किस्से पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये सीखना है। और फिर हमें ये ज़ुबानी याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इतनी दफ़ा हमने ये किस्से पढ़े हैं कि हम अपने बच्चों को ये स्टोरी सुना सकें कि कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में क्या, शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में क्या। इसी तरह से हर नबी के किस्से इंशाअल्लाह इतनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं कि आपको ज़ुबानी याद हो ही जाएँगे। तो अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताते हैं। कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तौसीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। तासीन मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं, और ये आयात है रोशन किताब की। देखिए अब रिसेंटली आपने जितनी भी सूरह पढ़ी है, इतनी दफ़ा ये बात आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार ये कहते हैं कि ये रोशन और बिल्कुल बय्यना आयात हैं, और किताब भी बय्यना है। तो इसके लिए इसमें से समझ उन्हीं को आएगी जो इसमें समझना चाहते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें इस किताब की समझ अता कर, हमें अपने अहकामात की समझ अता कर, और हमें तौफ़ीक अता कर कि हम उन पे अमल करने वाले बन जाएँ। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 2 में कहते हैं कि हम आपके सामने मूसा और फ़िरौन का किस्सा बयान करते हैं, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। अब देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहते हैं कि किस्से से फ़र्क उसी को पड़ेगा जो ईमान वाला होगा। यकीनन फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी, और वहाँ के लोगों को गिरोह-गिरोह बना रखा था, और इनमें से एक फ़िरक़े को कमज़ोर कर रखा था, और इनकी लड़कियों को ज़बह कर देता, इनके लड़कों को ज़बह कर देता, और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। अब यहाँ पे एक किस्सा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कि फ़िरौन ने एक दफ़ा कहते वाक़ियत से मिलता है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि जो बनी इस्राइल में से कोई एक बच्चा है जो उसकी हुकूमत को पलटा देगा। तो जब उसको नजूमियों ने उस ज़माने में उसी से वो ख्वाब की ताबीर पूछते थे, उनसे पूछा, तो उन्होंने जब उसको ये बताया, तो इसने ये हुक्म दे दिया कि ये कौन-सी बड़ी बात है, ये तो वैसे ही बेचारे इतने गरीब लोग थे, वहाँ पे उसके अंडर काम करते थे। तो उसने कहा कि जो यहाँ पे बच्चा पैदा होगा, जो लड़का पैदा होगा, उसको कत्ल कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद इनको ये एहसास हुआ कि ये तो काम करने वाले लोग थे, जो मोहल्लात बनाते थे, इनको जैसे घरों में काम करना और इस तरह से, तो वो फिर कहाँ से काम कराएँगे ऐसे लोगों से। तो फिर इसने क्या हुक्म दिया कि ओके 1 साल में 1 बच्चा ज़िंदा रखेंगे, मतलब लड़कों को, और दूसरे साल जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको वो कत्ल कर देंगे। अब हुआ क्या कि जिस साल ये हुआ था कि बच्चों को ज़िंदा रखना है, तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई हारून अलैहिस्सलाम है ना, वो पैदा हुए। एंड जिस साल में बच्चों को कत्ल करना था, उस साल में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब हुआ क्या कि इनकी माँ जो थी, ये गरीब लोग थे, एक छोटी-सी बस्ती में रहते थे। इनकी माँ ने जब बच्चा पैदा हुआ तो डेफ़िनेटली वो उस वक़्त जो फ़िरौन था, उसने वो उस ज़माने में जैसे दाइयाँ होती हैं, औरतें होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो गश्त करती रहती थी और देखती थी कि कौन औरत प्रेग्नेंट है और किसका बच्चा पैदा हुआ है। और जैसे ही वो बच्चा पैदा होता था, तो वो उससे उसका बच्चा लेके चले जाते थे और उसको कत्ल कर देते थे।
अब सोचिए कि ये कितना बड़ा इम्तिहान था इन लोगों के लिए। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी माँ ने अब उनको छुपा के रखा हुआ था कि किसी को पता ना चले। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की सिचुएशन भी ऐसे रखा हुआ था। अब जैसे ही पैदा हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उन्होंने वही की उसकी माँ के पास, इल्का किया, वही की कि जो बच्चा पैदा होगा इसको एक संदूक में डाल के दरिया में उसको उसका संदूक रख देना और जैसे रस्सी के साथ बांध के तो उसको किनारे के साथ बांध देना और जब वो लोग चले जाएं तो उसमें से निकाल लिया करना। दिस इज व्हाट शी वाज डूइंग। और एक दिन उसको पता चला कि कोई चेक करने के लिए जैसे आ रहे हैं तो उसने जल्दी से वो बच्चे को उस संदूक के अंदर डाला और उसको बांधना भूल गई। अब वो बच्चा जो है वो संदूक समेत दरिया के अंदर बहना शुरू हो गया। आप सोचिए जरा कि क्या हाल होगा उस माँ का। और फिर उनकी बहन कैसे पीछे गई। ये पूरी स्टोरी इंशाल्लाह जैसे जैसे आती जाएगी आप इसको एंजॉय इंशाल्लाह करेंगे। यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहां के लोगों को गुरोह गुरोह बना रखा था और इसमें से एक फिरके को कमजोर रखा और उनकी लड़कियों को जिंदा रखता था और उनके लड़कों को जबा कर देता था। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो मुफसिद था। फिर हमारी चाहत हुई कि हम इन पर अपना करम फरमाएं जिन्हें जमीन में बेहद कमजोर कर दिया गया था और हम इन्हें अपना पेशवा और जमीन का वारिस बना दें। ये कौन लोग थे? जो बनी इसराइल थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं और ये भी कि हम इन्हें जमीन में कुव्वत और इख्तियार दें और फिरौन और हामान और इसके लश्करों को भी दिखाएं कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिससे वो डर रहे थे, कि वो जो बनी इसराइल जिससे डर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं के सामने इनको रुसवा करना चाहता था। फिरौन वहां का सियासी लीडर था, हामान जो था वहां का मजहबी लीडर था, उनमें बहुत खराबी आ चुकी थी। फिरौन जी कहा करता था कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे और जब तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना और कोई डर खौफ या गम ना करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबर भी बनाने वाले हैं। आप ये देखिए कि एक माँ को वही हो रही है, राइट। अब वो कोई पैगंबर वो नबिया नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको कोई समझ आ रही थी कि ये क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहले से उनकी कोई ऐसी बात थी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए किया या इल्का किया या फरिश्ते ने जिस तरह भी उनको ये पैगाम दिया। आप अपने ऊपर रख के देखें कि अगर हमारे ऊपर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा बच्चा गोद के और आता है कि इसको दरिया में तुम बहा देना, मतलब ऐसे करना, तो हम क्या करें? हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करना शुरू हो जाएंगे ना कि या रब्बुल आलमीन देखे मैं बाकी तो कर सकती हूँ, इसको देखे मेरे पास रहने दे, मैं इसको संभाल लूंगी, मैं इसको लेके भाग जाऊंगी, लेकिन दरिया का क्या, वो तो इसको बहा के ले जाएगा। लेकिन कुछ नहीं। आप ये देखो कि किस तरह से उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की। यही बात यहाँ पे आती है कि अल्लाह पे तवक्कल करना। ये मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से सीखने वाली बात है कि कैसे उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पे तवक्कुल किया। समीअना व अताना वाली बात है इसमें। और उसने क्या किया? किसी दरिया में बहा देना और कोई डर रंज और खौफ ना करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटा देंगे और इसे अपने पैगंबरों में से बना देंगे। आखिर फिरौन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया। अब क्या हुआ था कि वही जो वाकया मैंने आपको बताया कि जल्दी से उसको दरिया में डाला था तो लेकिन बांधना भूल गई। अब वो संदूक जो था वो पानी की लहरों के साथ चलना शुरू हो गया दरिया में। अब दरिया के दूसरे किनारे जो था वो फिरौन का दरबार, वो घर था। वहां पे उसका महल के बाहर उनकी बीवी थी और उसके जो भी काम वाले होंगे, उन्होंने देखा कि एक संदूक जो है उनके घर के साथ लगा है। तो उसने संदूक खोला तो उसके अंदर हजरत मूसा थे और कहते हैं कि हजरत मूसा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरत इस तरह से कि उनको बात शक्लें होती है ना कि जो खूबसूरत ना भी हो लेकिन देख के इतना प्यार आता है क्योंकि उनकी शक्ल पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ऐसे रखा था। तो जैसे ही फिरौन की वाइफ ने, आसिया ने उनको देखा तो उनसे वो उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा मुझे चाहिए। उस वक़्त तक उनके पास बेटा नहीं था कोई भी औलाद में से। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अडॉप्ट करना चाहती हूँ। अब ये स्टोरी आगे देखिए कि आखिर फ़िरौन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया कि आखिरकार यही बच्चा इनका दुश्मन हुआ और उसके रंज का बायस बना। कुछ शक नहीं कि फ़िरौन और हामान और उनके लश्कर ही ख़ताकार थे। और फिरौन की बीवी मलका आसिया ने कहा कि ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना कर। बहुत मुमकिन है कि ये हमें कोई फायदा पहुंचा सके या हम इसे अपना बेटा बना ले। और ये लोग शऊर नहीं रखते थे। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल बेकरार हो गया। उसको तो समझ नहीं आई ना कि पानी तो लहरों के साथ आगे बचा जा रहा है। करीब थी कि इस वाक्य को बिल्कुल जाहिर कर देती अगर हम इसका दिल ना थामते और अगर वो यकीन करने वालों में ना होती। देखिए कि माँ है, डेफिनेटली उसका दिल फट रहा होगा कि ये क्या हो रहा है।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ایمان ہو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، توکل ہو تو آپ بلیو کریں، فرشتے آ کے ایسی ڈھارس بندھاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ ہمت کہاں سے آئی۔ یہاں پہ وہی بات سیکھنے والی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک ماں کا امتحان ہوا تھا، وہ تھی حضرت ہاجرہ، جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی، کیسے ایک پہاڑی سے دوسرے کی طرف جا رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا رہے گی، نہ صرف عورتوں اور بچوں کو، آدمیوں کو بھی انہی کے قدموں پہ چلا دیا۔ آج تک ہمارا حج اور ہمارا عمرہ ہی نہیں پورا ہوتا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی قدر کرتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن کو، جو موسیٰ علیہ السلام سے ڈیفینیٹلی تھوڑی بڑی ہوں گی، سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اسے دور ہی اور اسے دور دور سے دیکھتی رہنا، اور فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہو۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 دن تک کہتے ہیں رو رو کے اس بچے نے کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی، اور اس زمانے میں یہ رواج بھی ہوتا تھا کہ دائیاں جو ہوتی ہیں ان کو ہائر کیا جاتا تھا دودھ پلانے کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ ہی حرام کر دیا۔ یہ کہنے لگی، ان کی بہن جو تھی یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے سے تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی اس بچے کا خیر خواہ، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پہنچا دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سبب بناتے ہیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی بہن نے ان کو کہا، درباریوں کو کہا ہوگا کہ جو بچہ اس نے پورا کہتے دربار سر پہ اٹھا لیا ہوا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے کو دودھ کیسے پلائیں، اور شہر میں اناؤنس کر دیا گیا تھا، تو جو بھی دائیاں آتی تھی وہ نہیں پی رہے تھے۔ تو پھر اس بچی نے کہا کہ میں کسی کو جانتی ہوں، آپ اس کو رجوع کریں کہ وہ اگر پلائے گی تو میں بھی یہ دودھ پی لے، اس کا ٹرائی کریں۔ تو پھر ان کی ماں کو بلایا گیا، کس طرح سے دیکھیں اس کی ماں کو وہاں پہ دربار میں بلایا، بچوں کو دیا، بچے نے ان کا دودھ پیا، اور ساتھ اتنے تحفے تحائف، اور وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ پلتے بھی رہے فرعون، دیکھیں دربار میں اتنا بڑی اس کی شان، اور پھر وہ موسیٰ کی ماں کے پاس بھی جاتے تھے، وہاں دودھ وودھ پیتے تھے، پھر وہ واپس آ جاتے تھے، کیا شان سے وہ پلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کچھ کرنا چاہے تو ایسی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آگے جا کے وہ ضرب کلیم آپ نے سنا ہوگا، اسی کا قصہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مکہ مارا تھا، اور کس طرح سے پھر وہ وضع قتل خطا کہ غلطی سے ان کا مقصد نہیں تھا، وہ 2 لوگوں کی لڑائی جو ہو رہی تھی ان کو چھڑانا چاہ رہے تھے، اس میں انہوں نے مکہ مارا تھا تو دوسرے بندہ فوت ہو گیا، مر گیا ادھر ہی، تو اب وہ یہاں پہ اسی کا ذکر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں 2 شخصوں کی لڑائی ہوئی، اور ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا، اور دوسرا فرعون کی لوگوں میں سے تھا، اور جو بنی اسرائیل والا تھا حالانکہ وہ خطا پہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ جیسے وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑ رہے ہیں، اور اس نے ان کو پکارا کہ میری مدد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ دوسرا انسان جو ہے وہ تو بڑے قبیلے کا ہے، اور وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے اس کی ہیلپ کے لیے وہ آگے گئے، اور وہاں کا یہی واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور پھر ڈر گئے، پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھیں یہ وہی دعا ہے نا جو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کہ میں ہی ظالم ہوں یا رب العالمین۔ پہلے تو دیکھیں یہ ماننا کہ یا رب العالمین میرے سے غلطی ہوئی، اور پھر اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ کہنے لگے کہ اے میرے رب جسے تو نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا ہے، جس طرح سے اب اسی طرح سے یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور صبح ہی صبح ڈرتے ہوئے اندیشے کی حالت میں خبر لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جو کل اس مدد کے لیے پکارا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے پکارنے لگا۔ پھر جب اسے اپنے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ پتہ چل گیا، جب دوسرے دن بھی انہوں نے دیکھا کہ یہی بندہ
جو بنی اسرائیل میں سے تھا جن کو انہوں نے سوچا یہ بیچارہ کمزور ہے، تو وہ پھر کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی اس بات کی، تو انہوں نے جب اس کو ڈانٹنا شروع کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم نے کل اس کو مارا تھا تو کیا تم آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کیا، مینز وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ کل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ تم تو ملک میں صرف ظلم کرنے والے ہو، سرکش ہونے والے ہو، تمہارا یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ ملاپ کرانے والے میں سے ہو جو۔ شہر کے پرلے درجے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، یہاں کے سردار جو ہیں وہ تیرے قتل کا منصوبہ کر رہے ہیں، پس تو جلدی سے یہاں سے نکل جا۔ اور وہاں کا قانون بھی وہی تھا کہ جیسے جو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہوتی تھی 10 سال کم از کم، اگر وہ شہر سے باہر چلا جاتا تھا تو 10 سال کے بعد جب وہ واپس آتا تھا تو وہ سزا ختم ہو جاتی تھی، لیکن اگر وہ شہر میں ہوتا تھا تو جیسے قتل کا بدلہ قتل تھا۔ تو اب یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ لوگ جو وہاں پہ پانی پلا رہے تھے چروائے ہیں واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد تو بہت بوڑھے ہیں، بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سائے کی طرف ہٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ جو کچھ بھی میری طرف تو بھلائی اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مدین میں جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 2 عورتیں بیچاری کھڑی ہوئی ہیں، لوگ ان کو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی تو انہوں نے جا کے اس کی ہیلپ کر دی۔ اور یہ ایکچولی مدین میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا اور یہ انہی کی بیٹیاں تھیں۔ اب آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پانی پلا کے ان کی ہیلپ کر کے وہ واپس آ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگے کہ اب نہ ڈر، تو ظالم کون سے تجھے نجات پائے گا۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو ایک ایسے شہر میں جہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں، وہاں پہ ان کو گھر بھی مل گیا اور ان کو نوکری کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوبست کر رہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ ان کو ساتھ ہی بیوی کی بھی آفر ہوگی وہاں پہ۔ اب یہاں پہ سیکھنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تو وہ قتل کر کے قتل خطائی تھا، بے شک وہاں سے بھاگے ہوئے تھے، نہ ان کے پاس جاب تھی، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس کوئی رہنے کی کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کو آفر کر رہے ہیں کہ تم میں اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ان کی شرافت کو دیکھا، انہیں پتا تھا کہ اس میں خیر نکلے گی۔ آج دیکھیں ہم رشتے کرتے ہوئے کیا چیز دیکھتے ہیں، اور آگے دیکھیے کہ اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کریں گے، مہر بھی مقرر کر دیا۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو اس پر مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے کہ آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس آفر کو بیسیکلی انہوں نے قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر یہ تو بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں دونوں مدتوں میں سے جسے چاہوں اس کو پورا کروں اور کم یا زیادہ کروں، اس پر مجھے کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ مینس انہوں نے کہا کہ 8 سال تو میں پورا کروں گا ہی، لیکن اگر 10 سال نہ کر سکوں تو آپ مجھے اس پہ نہیں پوچھیں گے، اور اس پہ میں عہد کرتا ہوں، اور اگر میں کر لوں گا تو میں کر بھی لوں گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں آگ کی یا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو۔ بس جب وہ وہاں پہنچے تو ایک بابرکت زمین کے میدان کی دائیں جانب کے درخت میں سے آواز دیے گئے
اور آواز کیا دیا گیا کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں. کین یو امیجن؟ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ آواز ان کو آ رہی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کبھی بات نہیں کی تھی. تو آگے موسیٰ کہتے ہیں کہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے. پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تو سام کی طرف پھن پھیلا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، مت ڈر، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال اور بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نظر آئے گا. اور خوف نہ کر، اور اگر تجھے خوف ہو، خوف کے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. بس یہ دونوں معجزے اور تیرے رب کی طرف سے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے رہے ہیں. فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم و نافرمان ہیں. اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا. اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. اب میرے بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیتے ہیں اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے. فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، بس سبب ہماری نشانیوں کے. تم دونوں اور تمہاری تابعہ داری کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے. بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کچھ کھلے معجزے لے کر پہنچے، تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی ہمت. دونوں بھائی پہنچ کے ادھر اور پہنچ کے کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں یہ کبھی نہیں سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. یقیناً بے انصافوں کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. اور آگے فرعون کہنے لگا کہ اے درباریو، میں نے تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانا. سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کی آگ پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کرا اور میں جھانک کر دیکھوں تو کہ موسیٰ کا خدا کون ہے. اسے میں تو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تو اب پھر وہی نشانیاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی ایک ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا. اب کون سی دونوں کتاب کے تورات اور قرآن سے زیادہ اگر تمہیں کو ملتا ہے تو تم لے آؤ وہ کتاب. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر یہ تیری بات نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں. اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے بغیر اللہ کی رہنمائی کے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اور ہم برابر لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے. جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی تھی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ یہودیوں کی بات ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور اس میں عبداللہ بن سلام ہے جو مسلمان ہوئے تھے، تو ان پہ ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کہ جو یہودی تھے وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو کرسچن ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو دوہرا ثواب ہوتا ہے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس قرآن کی آیات ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، اور یہ اپنے کیے پر صبر کرنے کے بدلے میں دورہ اجر دیا جائے گا. جو میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی نا، وہ یہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کو دورہ اجر دیا جائے گا. یہ نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں. ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ کیا کہ نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں. اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو. ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے. اب غور کیجیے اس آیت پہ.
اللہ सुब्हान तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप जिसे चाहे हदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही है कि जिसे चाहे हदायत करता है। हदायत वालों से वही खूब आगाह है। और कहने लगे कि अगर आपके साथ होकर हदायत के ताबेदार बन जाए तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे। ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपका जो भी पैगाम है अगर हम वो मान लेते हैं तो हमें तो जो मक्का के लोग हैं हमें तो वो तंग करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ये जो बहाने बना रहे थे, क्या हमने इन्हें अमन अमान और हुर्मत वाली जगह पर नहीं रखा जहाँ तमाम चीजों के फल चले आते हैं जो हमारे पास बतौर रिस्क के हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते हैं। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगी थी। ये है इनकी रिहाइश गाह जहाँ पर वो रहते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अब बहुत ही कम आबाद हैं और हम ही हैं आखिर सब चीजों के वारिस। तेरा रब किसी एक बस्ती को भी इस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि इसकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे जो इन्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाता है। और हम बस्तियों को इस वक्त हलाक करते हैं जबकि वहां के लोग जालिम हो जाते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जुल्म जब इंतहा को बढ़ जाते हैं कि जुल्म पर कमर कस लेते हैं, उस वक्त अल्लाह सुब्हान तआला का अजाब आता है। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ जिंदगी दुनिया का सामान है और इसी की रौनक है। हाँ, अल्लाह के पास जो कुछ है वो बहुत बेहतर और देरपा है। क्या तुम नहीं समझते हो? क्या वो शख्स जिससे जिससे हमने नेक वादा किया, जिसे वो कतन पाने वाला है, मिसल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की कुछ यूं ही सी मनफत दे दी, फिर बिलाखिर वो क्यामत के रोज बंधा हुआ हाजिर होगा। और जिस दिन अल्लाह सुब्हान तआला इन्हें पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपना गुमान में मेरा शरीक ठहराते थे कहाँ है, वो जवाब देंगे कि ए हमारे परवरदिगार, यही है वो जिन्हें हमने पुकारा था और जिन्हें हमने बहकाया था। हमने इन्हें इस तरह बहकाया जिस तरह हम बहके हुए थे। हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। मतलब वहां पे बिल्कुल ही इनकार कर देंगे कि हम तो इनको जानते नहीं जो हमारी इबादत करते थे। कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन इन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं होगा और सब अजाब देख लेंगे। काश के ये लोग हदायत पा जाते। इस दिन इन्हें बुलाकर पूछा जाएगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया था। फिर तो उस दिन इनके तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक ना कर सकेंगे। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, देखिए कितनी खूबसूरत ये बात लगती है कि जहाँ अल्लाह सुब्हान तआला इनके इतने ज्यादतियों की बात करते हैं कि कैसे नबियों को झुटलाया, कैसे जुल्म किया, कैसे फसाद कर रहे थे। फिर साथ अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए, आमनो व आमिलो स्वालिहात, और नेक काम करे, यकीन है कि वो नजात पाने वालों में से हो जाएगा। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है। यहाँ पे दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमें भी चुन ले, हमें भी उन बंदों में शामिल कर ले जो आपके मुत्तकी हैं, जो आपके मोमिन बंदे हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला जिसे चाहता है चुन लेता है और उनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं है। और अल्लाह सुब्हान तआला के लिए है पाकी और बुलंदतर है। और हर चीज के लोग जिससे शरीक करते हैं अल्लाह उससे बुलंद है। इनके सीने जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं, आपका रब सब कुछ जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है, उसी के लिए फरमा रवाई है और उसी की तरफ तुम सबको वापस जाना है। कह दीजिए कि देखो तो सही कि अगर अल्लाह सुब्हान तआला तुम पर रात ही रात में क़यामत बर्पा कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन है जो इसको दूर कर सकता है। अब पूछिए कि ये भी बताओ कि अगर अल्लाह सुब्हान तआला तुम पर हमेशा क़यामत तक के दिन तक दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह सुब्हान तआला की कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए जिसमें तुम आराम हासिल कर सको। क्या तुम देखते नहीं हो? और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि उसी ने तो तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए हैं और तुम रात में आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो। ये इसलिए है क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला का तुम शुक्र अदा कर सको। और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ है, और हर उम्मत में से एक एक गवाह अलग कर लिया जाएगा। मीन्स नबी जो है वो हर उम्मत में से गवाही के लिए बुलाए जाएंगे और अपनी दलीलें पेश करो। बस उस वक़्त जान लेंगे कि हक अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से है और जो कुछ वो झूठ बोलते हैं सब खुल के सामने आ जाएगा।
قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی ایسے طاقتور لوگ جو تھے بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا کر پھرتے تھے۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کہ کاش کہ ہم بھی کسی طرح ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ذی علم لوگ جو تھے انہیں سمجھانے لگے کہ بڑی افسوس ہے تم پر، بہت بہتر چیز ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور ثواب قیامت کے دن دے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ ہی وہ خود اسے بچانے والے ہو سکے۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کیا کرتے تھے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی وہ دھنسے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیتا، اور نہ شکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں فخر نہیں کرتے، نہ فساد چاہتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی اچھا انجام ہے، اور جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی وہ تو برباد ہی ہو گیا نا، کہ جس کی، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کے بارے میں بات ہے کہ جو شخص نیکی لائے گا اسے بہتر ملے گا، مینز ایک نیکی پہ 10 ملے گا، اور جو برائیاں لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو ان کی انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، کہ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ملے گی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، اور جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، مینز کہ مکہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ان کو اتنی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو بہت یاد کرتے تھے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بھی تھا اور ان کا اپنا بھی گھر تھا ڈیفینیٹلی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور جو کھلی گمراہی پر ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اتری ہے۔ آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔ خیال کیجئے کہ یہ کافر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تبلیغ کرنے سے نہ روک دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی ہیں تو آپ رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں سے دور رہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ، اور اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ عنکبوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس سورہ میں آپ کو اتنے خوبصورت اور احکامات ملیں گے۔ ابھی تو ہم نے ساری موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری ہمیں اب تو پکی یاد ہو گئی ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا احکامات دیے تھے، پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے تو کیسے وہ سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے قیامت تو ایک دن آنی ہے نا، لیکن جس انسان کی زندگی میں دنیا میں بھی قیامتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمیں بس یہی پہچان کی ضرورت ہے کہ کس وقت ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں کیا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ظلم کیوں ان کے اوپر ہوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، قیامت کے دن ان کو کیوں سزا ملے گی، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اصل معاملہ تو یہی ہے نا کہ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کر بھی لیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عنکبوت جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے پہلی آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سخت ڈانٹ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں،
کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں بغیر کسی آزمائش کے چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں کتنی ڈر والی آیت ہے کہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انہیں آزمائے بغیر یوں ہی چھوڑ دوں گا کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ یہ ایمان والے ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ اور اب واللہ جب ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو تبھی ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم جمنے والوں میں سے ہیں کہ ہم بھاگنے والوں میں سے ہیں۔ آگے اب پوری آیات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا تھا، مینز ان کی آزمائش کی تھی، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی جانچ لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور وہ بھی معلوم کر لے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، قیامت کے دن کا ان کو ڈر ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے، اور ہر ایک کوشش کرنی چاہیے شخص کو، اس سے اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے جو ابھی ڈے آف ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے جو پچھلے اتنے سپاروں میں پڑھا یہی ہمیں سمجھ آئی کہ جس انسان میں ڈے آف ججمنٹ کا پکا یقین ہوگا کہ اس دن ہمارے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں ان کا آگے جا کے جواب دینا ہوگا، تو ان کی اس دنیا کی زندگی سنور جائے گی۔ ہمارا ایمان جب پکا ہونے کی بات ہے، اور وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کشتی کے پٹ کے اوپر صرف نہ بیٹھو کہ اگر کشتی ہچکولے کھائے گی تو ادھر گر جاؤ گے یا ادھر گر جاؤ گے، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی آزادی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں، کہ مینس کہ اگر کوئی ان سے کچھ کہتا ہے، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے لوگوں کی طرف سے تو فوراً اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں، کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر دے گا۔ یہ بڑی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر کر دے گا جن کے سینوں میں ایمان ہے، اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ آپ نے اکثر سنا نا کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی ہم دل سے مسلمان ہیں نا، ہمارا دیکھو یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نماز اگر نہیں بھی پڑھتے یا ہم ایسی کام نہیں کرتے لیکن ہمارے دل میں ہے سارا کچھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ ظاہر کر دے گا، دل میں چھپی نہیں چیز رہتی۔ آمنو وعملوا الصالحات ہے سارا قرآن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کام ایسا کرنا لگتا ہے تو کہتے اب بس کرو نا، کوئی بات نہیں، ہاں ٹھیک ہے، کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا میں جواب دے لوں گی اس کو، تم کرو ایسے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے۔ یہ تو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ محض جھوٹے ہیں، البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جو کچھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان میں 950 سال تک رہے۔ دیکھیں یہ قرآن کا پہلا مقام ہے جہاں پہ کسی نبی کے بارے میں اس طرح سے پوری کہ کتنے سال وہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر رہے تھے، 950 سال۔ پھر بھی انہیں طوفان نے اچانک پکڑا اور وہ بھی ظالم تھے، اور ان کی قوم نے کیونکہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی اور کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اب اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 950 سال رہے، پھر تو انہیں طوفان نے اچانک پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم، کون سی؟ ان کی قوم۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اگر تم میں دنائی ہے، اور وہی بہتر راستہ ہے۔ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ رہے ہو۔ سنو، جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی اپنی روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو،
उस उसी की शुक्रगुजारी करो और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और अगर तुम झुटलाओ तो तुम में से पहली उम्मतें भी झुटला चुकी हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि रसूलों के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ पहुंचा देना है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की इब्तिदा किस तरह अल्लाह सुब्हान तआला ने की? अल्लाह सुब्हान तआला वापस उनको उठाएगा। ये अल्लाह सुब्हान तआला पर बहुत आसान है। कह दीजिए कि ज़मीन पे चल फिर कर तो देखो तो सही कि किस तरह अल्लाह सुब्हान तआला ने इब्तिदान पैदाइश की थी, फिर अल्लाह सुब्हान तआला ही दूसरी दफ़ा पैदा करेगा। अल्लाह सुब्हान तआला हर चीज़ पर कादिर है। जिसे चाहे अज़ाब करे और जिसे चाहे रहम कर दे, ये सब उसी की तरफ लौटाए जाएँगे। तुम ना तो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर सकते हो, ना आसमान में। अल्लाह सुब्हान तआला के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं। जो लोग अल्लाह सुब्हान तआला की आयत और इसकी मुलाकात को भुलाते हैं, वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो जाएँ और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इनकी कौम का जवाब बजज़ इसके कुछ ना था कि कहने लगे कि इसे मार डालो या इसे जला दो। आखिर अल्लाह सुब्हान तआला ने इन्हें इसकी कौम को अल्लाह सुब्हान तआला ने आग में डाला और आग से बचा लिया, और जिसमें ईमान वाले लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, तुम सब क़यामत के दिन एक दूसरे से कुफर करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और तुम्हारा सबका ठिकाना दोज़ख होगा और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए और कहने लगे कि मैं अपने रब की तरफ से हिजरत करने वाला हूँ। वो बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है, और हमने इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम अता किए, और हमने नबूवत किताब इनकी औलादों में कर दी। अल्लाहु अकबर। और हमने दुनिया में भी इन्हें सवाब दिया और आखिरत में तो ये साले लोगों में है। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र बयान कर, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम तो इस बदकारी पर उतर आए हो जब तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की। तुम तो मर्दों के पास बदफाली के लिए आते हो और तुम रास्ते बंद करते हो, और अपनी आम मजलिसों में तुम बेहयाई के काम करते हो। और इसके जवाब में उसकी कौम ने कहा कि अगर तू सच्चा है कि तुम यहाँ से निकल जा, तो ऐसी सच्चाई की बातें हमसे बयान करता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए परवरदिगार, इस मुफसद कौम पर मेरी मदद कर, क्योंकि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कोई बात ही नहीं सुनते थे। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुंचे, कहने लगे कि इस बस्ती को हम हलाक करने वाले हैं, यकीनन यहाँ के लोग गुनाहगार हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। फरिश्तों ने कहा यहाँ जो भी हैं हम उनको बखूबी जानते हैं। लूत अलैहिस्सलाम को और उसके खानदान को सवाए उसकी बीवी के हम बचा लेंगे, अलबत्ता वो औरत पीछे रहने वालों में होगी। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर जब हमारे कासिद लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो वो इनकी वजह से गमगीन हुए और दिल ही दिल में रंज करने लगे। कासिदों ने कहा कि आप फिक्र ना कीजिए, हम आपको और आपके जो आपकी पैरवी करते हैं उनको बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी को वो अजाब के लिए बाकी पीछे रहने वालों में से रहेगी। हम इस बस्ती वालों पर आसमानी अजाब नाजिल करने वाले हैं, इस वजह से कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। अलबत्ता हमने इस बस्ती को सरी इबरत की निशानी बना दिया इन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क़यामत के दिन की तवक्को रखो और ज़मीन में फसाद ना करो। फिर भी उन्होंने इन्हें झुटलाया। आखिर इन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में बैठे के बैठे रह गए। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने आदियों और समूदियों को भी गारत कर दिया, जिनकी बाज़ मुकामात तुम्हारे सामने निशानियों के तौर पे हैं। और शैतान ने इन्हें इनकी बदअमालियों को आरास्ता करके दिखा दिया था और उन्हें राह रास्त से रोक दिया था, बावजूद ये कि आंखों वाले और होशियार लोग थे। अब देखिए, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं कौम की बात बता रहे हैं कि देखो तुम ऐसे ना करना, क्योंकि उनके साथ अगर ऐसे हुआ था तो तुम्हारे साथ भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से इनकार कर दिया था। और कारून और फिरौन और हामान को भी, और इनके पास के जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
کھلے کھلے موجے لیکر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے تو نہیں تھے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، اور ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہی کی بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کہ ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، حالانکہ تمام گھروں میں سے سب سے بودا گھر مکڑی کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش کے لوگ جان لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں۔ وہ زبردست اور ذی حکمت والا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیلیں ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم نے اپنا 20واں پارہ ختم کیا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل والا بنا دے۔ ہمیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفرنٹ قوموں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ لوگ اتنی ترقی کر رہے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے نہیں مانا، نبی کے پیغام کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ قہر نازل کیا، ان پہ عذاب نازل کیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر پوری آپ کو حکمت سمجھ آتی ہے، دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ایسی چیزیں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا، لیکن پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ رشتوں کی بنا پہ ہے کہ کیسے ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، کیسے ہم دنیا میں ہارمنی قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم کوئی انسان اس کے کسی اور بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، ٹھیک ہے، اگر میرے پاس کوئی کام کرنے والے ہیں تو میں ان کو کیسے بھی بلا سکتا ہوں، میں کسی طرح کی بھی بےزتی کر سکتا ہوں، لیکن ہے تو وہ اللہ کا بندہ نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر کسی طرح سے اللہ کے احکامات کو جذب کر کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل ہم 21 پارہ سٹارٹ کریں گے، اللہ سے پھر وہی دعا کریں گے کہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔